بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدیں اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا اور لکودک صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ نے برکت کی اور اسے بہت سا منافع حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اسے ٹھکانے لگا دیا اور اس کے راس المال یعنی اصل رقم اور منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کفنا کر اور جنازہ پڑھوا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے راس المال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کچھ خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں رکھی۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ کے سپرد کیا اور واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شریح بن حارث کی عدالت میں استغاثہ دائر کر دیا کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ قاضی شریح بن حارث نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی تو آپ نے انہیں بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس مین متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا، اس نوجوان کا باپ تمہارے ساتھ کس دن نکلا تھا اور تم راستے میں کہاں ٹھہرے تھے؟ تمہارا سفر کیسا رہا؟ وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا؟ اس کا مال کہاں فروخت ہوا اور اس کا کیا بنا؟ اسے غسل کس نے دیا؟ اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور اس میں کون کون شریک ہوئے؟ اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا اور اس کی قبر کون سے قبرستان میں ہے؟ پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب کو حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، پھر دوسرے کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور اس نے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا دیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوا لیا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے بھی اس کے کمرے میں بھجوا دیا اور اس طرح یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کے کمرے میں بند کروا دیا۔ جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گھناؤنی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا
اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا۔ تو آپ نے قید خانے میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ تو آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے وارثوں کو دے دیا اور ان کے مقتول کا قصاص لیا۔ ہمارے صحابہ کرام اپنے بے مثال ایمان و عمل، خلوص و توکل، امانت و دیانت، صداقت و شرافت، فہم و فراست کی بدولت جس منصب پر فائز ہوتے، اس کی ذمہ داریاں اس قدر خوبی سے سر انجام دیتے کہ دنیا عش عش کر اٹھتی۔ مثلاً دنیا میں بہت سے لوگ قاضی کے منصب پر فائز ہوئے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لیکن ان میں سے کوئی بھی انسان امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ جیسا قاضی و منصف نہ بن سکا۔ آپ ہمارے دور کے تفتیشیوں کی طرح ملزموں کی چمڑیاں ادھیڑ کر ان سے اقرار نہ کرواتے تھے اور بے مثال طرز تفتیش سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتے تھے۔ اگر ہمارے دور کے تفتیشی افسران اپنے آپ کو جہنم کے پل پر کھڑا تصور کر کے ان کے طرز تفتیش کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو بہت سے بے گناہ انسان مذہبی تعصب اور کرپٹ مصنفین کے ظالمانہ فیصلوں کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائیں گے۔ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ نہ صرف یہ کہ مقدمات کی تفتیش کرنے کے ماہر تھے، بلکہ آپ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے میں بھی بے نظیر شخصیت تھے۔ جس طرح حضرت علی نے عراق کے اس بزرگ کا فیصلہ کمال ذہانت کے ساتھ کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔